بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہیں آپ لوگوں کے؟ امید ہے آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی آپ لوگوں کی دعاؤں سے ٹھیک ہوں اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ حسب وعدہ جیسے میں نے آپ لوگوں سے پچھلی ویڈیو میں تذکرہ کیا تھا کہ میں کینیڈا اور پرتگال دونوں کے بارے میں انشاءاللہ تعالی سیریز شروع کرنے والی ہوں۔ کینیڈا کے لیے تو میرے لیے بات کرنا بہت آسان ہے کیونکہ میں پچھلے 18-19 سال سے یہاں پر موجود ہوں اور بخوبی تمام چیزوں سے واقف ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں کینیڈا کے حوالے سے کروں گی اور اسٹارٹ کروں گی کینیڈا کے متعلق، کینیڈا کے بارے میں اس کا تعارف اور اس کے بعد اس کے ڈفرینٹ پروگرامز انشاءاللہ۔ تو آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو میں نے کہا پہلے پرتگال کے لیے جو کچھ میں نے دیکھا سنا اس کے حوالے سے میں بتا دوں، کیونکہ جب سے یہ تبدیلیاں شروع ہوئی ہیں کہ ترکی کا ویزا جو ہے اس کے لیے پابندیاں لگ گئی ہیں اور ٹی آر سی نہیں مل رہا ہے، بغیر جائیداد خریدے ہوئے آپ کو اپنے ہر حالت میں $75,000 جو ہیں وہ انویسٹ کرنے ہیں، کوئی پراپرٹی پرچیز کرنی ہے اور اس سے پہلے آپ کو ٹی آر سی نہیں مل رہا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک شرط یہ بھی ان کی ہے، میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی واضح کیا تھا مگر بار بار آپ لوگ ایک ہی سوال کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے گھر خرید لیا اور اگر ہم اس کو کرائے پہ دے دیتے ہیں تو کیا ہم ٹی آر سی حاصل کر سکتے ہیں؟ تو ٹی آر سی ایسا اب نہیں ہوگا۔ آپ جو گھر خریدیں گے اسی گھر کا نفوس یعنی اپنا رجسٹر کروائیں گے ایڈریس اور اسی حوالے سے اپنا ٹی آر سی حاصل کریں گے۔ کسی بھی وقت اگر وہ وہاں پر جاتے ہیں اور ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس گھر کا آپ نے نفوس بنایا تھا اور جس گھر پہ آپ نے ٹی آر سی لیا تھا اس گھر پہ آپ موجود نہیں ہیں تو وہ آپ کی ٹی آر سی کینسل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات آپ کو ذہن نشین کرنی ہے کہ جو گھر آپ خریدیں گے اس گھر میں آپ کی رہائش ضروری ہے، تب آپ اپنے ٹی آر سی ٹیمپریری ریزیڈنس کارڈ جو ہے اس کو رینیو بھی کروا سکتے ہیں اور اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ تو ہو گئی بات تھوڑی سی ترکی کے لیے، لیکن اب ترکی میں حالات ایسے ہیں کہ آپ چلیے وہاں پہ گھر بھی خرید لیتے ہیں $75,000 سے اور ٹی آر سی بھی آپ کو مل جاتا ہے، رینیو بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہاں سب سے بڑی مشکل کیا ہے کہ وہاں پر آپ کو ورک یعنی کام کرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک آپ وہاں کا ورک پرمٹ حاصل نہ کریں، اور ورک پرمٹ حاصل کرنا وہاں بہت مشکل ہے کیونکہ جو وہاں کی ٹرکش آبادی ہے اس کو خود نوکری کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑ رہے ہیں اور اسٹل جو ہے وہ ان کو نوکری نہیں مل پا رہی ہے، تو وہ پہلے کوشش یہی کرتے ہیں کہ جو ان کے اپنے ملک کے لوگ ہیں ان کو نوکریاں دیں۔ اور سب سے بڑی جو ہمارے دشواری ہوتی ہے پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی پیپل جو وہاں جاتے ہیں ان کو زبان نہیں آتی ہے ٹرکش، تو وہاں پر نوکری ملنا اور مزید مشکل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو نوکری کی وہاں اجازت نہیں ہے، غیر قانونی ہے وہاں پر کام کرنا ٹیمپریری ریزیڈنس کارڈ کے اوپر۔ تو اس کے حوالے سے اب کافی لوگ جو ہیں وہ اس بارے میں سوچ رہے تھے کہ اب نیکسٹ آپشن کیا ہے۔ تو نیکسٹ آپشن جو بیسٹ آپشن ہے اور آسان ہے وہ ملتا جلتا کافی حد تک آپ کو پرتگال میں ملتا ہے۔ پرتگال جو ہے وہ ایک یورپین کنٹری ہے اور شینگن کنٹری جو ہے شینجن کنٹری کا ممبر ہے۔ تو اگر آپ کسی بھی طرح سے وہاں کا ریزیڈنسی کارڈ حاصل کر لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ بغیر ویزا جو 26 ممالک ہیں ان میں آسانی ٹریول کر سکتے ہیں بغیر کسی ویزے کے، اور بالکل اسی طریقے سے جیسے پچھلے 2-3 سال میں ترکی میں تھا کہ اگر آپ وزٹ ویزے پہ جاتے ہیں اور وہاں جانے کے بعد بغیر گھر خریدے اپلائی کر دیتے ہیں ٹیمپریری ریزیڈنس کارڈ، بالکل اسی طریقے سے پرتگال میں بھی آپ کو بآسانی وہ رینیو کر دیتے ہیں اور ایک پراپر پروسیجر ہوتا ہے، اور جب آپ وہاں پہ پہنچتے ہیں تو اپنے ٹورسٹ کارڈ کو چینج کروا سکتے ہیں ٹیمپریری ریزیڈنس کارڈ ٹی آر سی پر۔ اور اچھی بات وہاں کے لیے جو سب سے گولڈن جو ہم جس کو کہیں گے رول ان کا وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو وہاں ریزیڈنسی کارڈ مل جاتا ہے تو ریزیڈنسی کارڈ کے بعد آپ وہاں جاب کر سکتے ہیں، بزنس کر سکتے ہیں، کوئی پابندی وہاں پر نہیں ہے۔ تو یہ سب سے اچھی بات ہے کہ آپ کو جاب کی آزادی ہے۔ دوسری اس کی اہم بات یہ بھی ہے کہ اگر فرض کیجئے آپ مخصوص لے کے جاتے ہیں پرتگال کا ویزا تبھی آپ وہاں پر ٹی آر سی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، نہیں ایسا ضروری نہیں ہے۔ فرض کیجئے آپ کسی اور کنٹری میں، یورپین کنٹری میں ہیں، کسی بھی طرح سے وہ لیگل اللیگل آپ وہاں پر گئے ہیں اور کسی بھی طرح سے آپ پرتگال پہنچتے ہیں اور وہاں جا کر آپ ٹی آر سی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، تو آپ ایلیجبل ہیں وہاں جاب کرنے کے لیے بھی، بزنس بھی کر سکتے ہیں اور رہائش بھی اختیار کر سکتے ہیں، اور بہت آسان پروسیجر ہے۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے میں اس میں تھوڑا سا انٹروڈکشن آپ کو دے رہی ہوں
اور اس انٹروڈکشن کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز جو ہیں وہ ایک ایک پروگرام کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح وہاں کا ویزا حاصل کر سکتے ہیں. لیکن فی الحال جو ہے انہوں نے اپنے ویزے اوپن کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جناب عالی, اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ ان کے جو ویزا پروگرامز ہیں وہ کون کون سے پروگرام انہوں نے آفر کیے ہوئے ہیں پرتگال کے لیے. ٹھیک ہے. پرتگال کے لیے بھی ویزا اپلائی کرنے کا یہ بڑی پیاری سی آواز جو آپ کو سیٹی کی آ رہی ہے, یہ ہمارے یہاں تیتر ہے. یہ تیتر مخصوص وقت پہ بولتا ہے بہت خوبصورت انداز سے, اس کی آواز آپ لوگ سن رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایسا لگتا ہے جیسے وسل سیٹی بجا رہا ہے. اچھا جناب, تو میں انشاءاللہ کسی دن وزٹ کرواؤں گی آپ کو. چکور بھی ہیں میرے پاس, تیتر ہیں, اور بہت پیارا جو ہے کہتے ہیں کہ یہ عبادت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں. تو جناب علی آتے ہیں پرتگال کے بارے میں. تو پرتگال جو ہے وہ ایک یورپین ملک ہے. وہاں آسانی یہ ہے کہ ان کی اپنی لینگویج کے علاوہ وہاں انگلش بولی اور سمجھی بھی جاتی ہے. صرف تبدیلی وہاں کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ ترکی میں ہوتے ہیں تو وہاں آپ کو اذان کی آواز سنائی دیتی ہے, حلال فوڈ آسانی سے مل جاتا ہے, مسلمان لوگ ارد گرد ہوتے ہیں. لیکن کیونکہ پرتگال جو ہے وہ ایک مین وہاں کا مذہب جو ہے وہ کیتھولک ہے, زیادہ تر کرسچنز ہیں, تو اس وجہ سے وہاں پر آپ کو یہ سہولت نہیں ملتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہاں یہ سب سے آسانی ہے کہ پہلے جب آپ جاتے ہیں کسی بھی ویزے میں کسی بھی طرح اگر وہاں آپ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں آپ ٹیمپریری ریزیڈنس کارڈ حاصل کر لیتے ہیں تو پہلی دفعہ وہ آپ کو 1 سال کا دیتے ہیں. دوبارہ جب آپ اپلائی کرتے ہیں رینیو کرواتے ہیں 2 سال کا ہوتا ہے, اور اس کے بعد جب آپ 5 سال آپ کو وہاں ہو جاتے ہیں رہتے ہوئے تو وہاں کے آپ پاسپورٹ کے لیے ایلیجیبل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو وہاں کی بڑی آسانی ہے. اب اس کے پروگرام میں آپ کو بتاتی ہوں. 2 طرح کے وہاں پر آپ کو جو پروگرامز ہیں, اگر آپ اس کی امیگریشن سائٹ پہ جائیں گے پرتگال کی تو آپ کو ملے گا ٹیمپریری اسٹے لیس دین 1 ایئر, یعنی وہ پروگرام وہ ویزا کیٹیگریز جو 1 سال یا اس سے کم کے لیے ہوتی ہیں, اور ریزیڈنسی مور دین 1 ایئر. تو وہاں آپ کو ویزے کی 2 پروگرامز نظر آتے ہیں. تو پہلا ان کا جو ہے وہ ورک اینڈ انویسٹیگیشن, دوسرا جو ہے وہ اسٹڈی, تیسرا ان کا جو ہے پروگرام ویزا اپلیکیشن کا پروفیشنل ٹریننگ اینڈ والنٹری ورک, چوتھا آپ کا جو ہے وہ ہیلتھ, یعنی پھر اس کے بعد یوتھ موبیلٹی اینڈ انٹرنیشنل ایگریمنٹ پروگرام, پیپل لیونگ آن دیئر اون انکم, اور ریلیجیس پرپس. تو ان کی یہ ٹیمپریری ریزیڈنس جو اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں TRC, اس کے لیے ان کے یہ پروگرامز ہیں. اور کون کون سے پروگرام کو فردر ڈویژن کس طرح اپلائی کریں گے میں انشاءاللہ اس کے لیے ایک ایک پروگرام الگ سیپریٹ بناؤں گی. اور ریزیڈنسی مور دین 1 ایئر جو ہے اس کے وہ کون کون سی کیٹیگریز ہیں. نمبر 1 ورک, یعنی کام کے سلسلے میں اگر آپ کو ورک پرمٹ وہاں مل جاتا ہے تو آپ 1 سال یا اس سے زیادہ رہ سکتے ہیں. اسٹڈی اینڈ ریسرچ, اس میں بھی آپ سال یا اس سے زیادہ رہ سکتے ہیں. پروفیشنل ٹریننگ, انٹرنشپ اور والنٹری ورک, اس میں بھی آپ 1 سال سے زیادہ رہ سکتے ہیں اور اپلائی کر سکتے ہیں. فیملی ری گروپنگ, اس میں بھی آپ سال یا اس سے زیادہ اپلائی کر سکتے ہیں. یعنی یہ کہ اگر آپ کا فیملی ممبر مین اپلیکینٹ آلریڈی وہاں پر ہے, ورک پرمٹ اس کے پاس ہے, یا وہ اسٹڈی پرمٹ ہے, یا وہ وہاں کا ریزیڈنسی ہے, تو وہ اگر آپ کو اپلائی کرتا ہے تو آپ کو بھی سال یا اس سے زیادہ کا فیملی کو, یعنی وائف اور 18 سال سے کم عمر بچوں کو بھی سال یا اس سے زیادہ کا ویزا مل جاتا ہے. اور ان کا آخری پروگرام جو ہے فکسڈ ریزیڈنسی. تو یہ ان کے مختلف پروگرام ہیں. کون کون سے پروگرام ہیں, ان کی کیا لوازمات ہیں, کیا کیا شرائط ہیں, کون سے ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ کو چاہیے ہوں گے. اس کے لیے میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کروں گی, تو اس میں آپ کو بہت اچھی طرح سے اندازہ ہو جائے گا. لیکن فی الحال جو ان کے موسٹ پاپولر پروگرام جو آج کل چل رہے ہیں, ایک وہ ہے D2 ویزا اور ایک ہے D7 ویزا. یہ 2 ویزے ان کے بہت پاپولر ہیں. D2 ویزا جو ہے وہ بزنس مائنڈیڈ پیپل جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں بڑے پیمانے پہ اور بزنس کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے D2 ویزا ہے. آپ D2 کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اگر آپ چیک کریں گے انٹرنیٹ پر تو آپ کو بہت ساری طریقے مل جائیں گے. لیکن کوشش یہ کریں کہ ہمیشہ جو گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر جا کے معلومات حاصل کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ کو جو ایڈز ہیں یا جو ایجنٹس ہیں ان کی ویب سائٹس اوپن ہو, کیونکہ ان کی فیس بہت زیادہ ہوتی ہے, اور اگر ایک دفعہ آپ نے ان کے ساتھ ڈیل کر لی تو پھر آپ کو جو بھی وہ مانگیں گے آپ کو وہ پیسے دینا ہوں گے.
دوسرا جو پاپولر آج کل سب سے زیادہ پاپولر ویزا جو ہے وہ D7 ہے پرتگال کے لیے. D7 بیسکلی تو ان کا ویزا جو ہے وہ تھوڑا سا میں آپ کو انٹروڈکشن دے دیتی ہوں, پھر انشاءاللہ نیکسٹ جو اپنا بناؤں گی میں ولاگ, اس میں آپ کو بتاؤں گی کس طرح آپ اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے بھی شرط, جو مین شرط آپ کو اپنے ذہن میں رکھنی ہے, وہ خواتین و حضرات جن کے پاس ایسی انکم کہ جو کہ پراپر ہر مہینے آ رہی ہے بغیر کام کیے ہوئے, یعنی وہ خواتین و حضرات جو ریٹائرڈ ہیں یا ان کی انویسٹمنٹ اس طرح سے ہے کہ انہوں نے شیئرز لیے ہوئے ہیں, باؤنڈز لیے ہوئے ہیں, یا پھر ان کے گھر یا دکان جو ہے وہ کرائے پر جو ہیں وہ گئی ہوئی ہیں, اور ہر مہینے ان کو پابندی سے ایک معقول معاوضہ جو ہے وہ گھر بیٹھے آتا ہے, چاہے وہ ان کی پینشن کی بھی شکل میں ہو سکتا ہے. تو ان خواتین و حضرات کے لیے یہ پروگرام شروع کیا گیا, اور یہ پروگرام میں منیمم ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ منیمم جو وہاں کی سیلری ہے پرتگال کی تقریباً 750-800 یورو, اس کے حساب سے پورے ایک سال کی انکم آپ کے پاس بینک میں ہونی چاہیے, اور اپنے ساتھ وہ لا کر وہاں پرتگال کے گورنمنٹ بینک میں جمع کروانی پڑے گی, آپ کو ٹرانسفر کروانی پڑے گی, تاکہ وہ مطمئن ہو جائیں کہ ایک سال کی جو منیمم انکم ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کی وائف آپ کے ساتھ آ رہی ہیں, یعنی ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں, تو منیمم انکم ہسبینڈ کی فل ہوگی, وائف کے لیے 50% منیمم ویج جو ہے اس کا اماؤنٹ ہونا چاہیے, اور اگر جتنے بچے ہیں ہر بچے کا 25% منیمم ویج وہ اس کے ساتھ آپ کو انکلوڈ کرنی ہے, تب جا کر آپ کو وہاں کی ریزیڈنسی کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس کے لیے شرط ان کی یہ ہے کہ آپ کو یہ پیسے وہاں جمع کروانے ہوں گے اکاؤنٹ کو اوپن کر کے, اس سے پہلے آپ کو وہ ریزیڈنسی کے لیے ایلیجیبل نہیں کریں گے. تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ اتنے رقم بینک میں موجود ہے, تو اس کے لیے آپ کو شو کرنا ہے پچھلے 6 مہینے کی پراپر بینک اسٹیٹمنٹ, کہ ہر مہینے پراپر آپ کے پاس اتنی رقم جو ہے ہر مہینے بینک میں آ رہی ہے, اور یہ اسٹل اس کے اندر موجود ہے. اس سے زیادہ ہو سکتی ہے, کم نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, یہ ان کی ایلیجیبلٹی ہے. کم از کم آپ ایلیجیبل ہوتے ہیں اپلائی کرنے کے لیے D7 ویزا. وہاں جانے کے بعد جب آپ کو ریزیڈنسی مل جاتی ہے تو پھر آپ کام کر سکتے ہیں, بے شک اپنا بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں, مگر اسٹارٹنگ کے لیے آپ کو یہ انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک ساتھ رقم بینک میں رکھ کے اور دکھا دی ان کو, پچھلے 6 مہینے کا پروف ہونا چاہیے, اسٹیٹمنٹ ہونا چاہیے, تمام ڈاکومنٹس ہونے چاہیے کہ یہ آپ کی پراپر رقم آ رہی ہے, آپ کے نام یہ رقم ہے, اور وہ آپ مطلب جب آپ وہاں پر چلے جائیں گے تو آپ کو کوئی مالی پریشانی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں. تو جو خواتین و حضرات سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی ایسی انکم ہے کہ جو ریگولر بیسس پہ ان کو ہر مہینے آتی ہے, اس کے لیے ان کو کام نہیں کرنا پڑتا, اور وہ جینون انکم ہے, کوئی جعلی نہیں ہے, اور تو وہ تمام خواتین و حضرات جو ہیں وہ بآسانی اس ویزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کا جو پروسیجر ہے, ڈاکومنٹیشن ہے, وہ اس کے لیے میں نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کو ضرور بتاؤں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.